سمجھ لیں اس کام کے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی صلاحیتوں کو دعوت کے لیے وقف کر دیا جائے. اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امت معلوم ہو جائے کہ یہ کیا کام ہے تو امت اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دے. ابھی ہمیں انفرادی دعوت کے ذریعے سے ایک ایمان والے کو ہدایت پر لانے کا غم اور فکر نہیں ہے. ہم کو وقت لگ رہا ہے برائے وقت فروغ برائے فروغ اس میں مطلب شماری آزاد شماری کس کا وقت لگ رہا ہے کس کا نہیں لگ رہا. میں سوچتا ہوں اگر اتنا وقت لگا دیں تو کیا فائدہ ہے جب تک ہر نئے پرانے کام کرنے والے کے سامنے نکلنے کی بنیاد اور کوئی مقصد نہ ہو. اصل میں ہمارے حضور امت کی گمراہی کے غم سے خالی کاروبار کا غم ذمہ داری کا غم ملازمت کا غم بچوں کا غم بچوں کی شادی کا غم ابھی تو ہمارے بھی کسی حصے میں امت کی ہدایت کا غم اور فکر داخل ہی نہیں ہے. ورنہ تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا نہ پڑتا انہیں سال بچانے کے لیے کہیں نہ پڑتا یہ امت کے لیے غمگین ہو کر پھرا کرتے اللہ تعالی کے جھوٹنے پر امت کی ہدایت کے فیصلے سمجھتے. اسی میرے دوست عزیزوں سب سے اہم کام انفرادی دعوت ہے. خروج کا مقصد بھی یہی ہے ایک ایک مسلمان کے پاس جانا اور اس کو پورے دل پر لانے کی کوشش کرنا. میں چھپا ہوا ہے کہ میرے کام کا مقصد کلمہ نماز صحیح کرنا نہیں ہے. ورنہ یہ جو کلمہ نماز صحیح ہے اس راستے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کریں. اور جو لوگ کلمہ نماز کے لیے صحیح سے ملیں گے وہ کہیں گے کیا ضروری ہے کلمہ نماز کبھی میں نکل کر ہی سیکھا جائے کتاب لے کر مدرسے میں استاد سے امام صاحب سے قاری صاحب سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کبھی نکلنے کا ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت یہی اصل ہے اور ہم سب کو اجتماعی طور پر امریکہ کے اندر رہنے والے کینیڈا کے اندر کبھی ہمیں سوچنا کہ ہمارے ملک کی نوعیت ہندوستان کا مختلف ہے کبھی ہمیں سوچنا ورنہ یہیں سے عزائم ختم ہو جانے لگے. آپ حضرات اپنا محنت کا نقشہ اپنے ملک اور حالات کے اعتبار سے بنائیں گے صحابہ کے اعتبار سے نہیں بنائیں گے. جب محنت کا نقشہ صحابہ کے اعتبار سے نہ ہوگا تو پھر اللہ کے حکم بھی صحابہ کے اعتبار سے نہ ہوگا. کیونکہ مشرقوں کا نزول پروگرام کرنا ہوگا بلکہ مشرقوں کا نزول وہ تو صحابہ کی انشاءات کر غیر مشرقوں کا نزول پروگرام کر کبھی نہ ہوگا وہ تو صحابہ اکرام کی مشابہت کر حیات صحابہ کو پڑھا کرو اور دیکھا کرو اس میں کہ صحابہ کا طریقہ عمل کیا ہے. یہ سب ہلکے بن گئے 4 ہلکے بن گئے 6 ہلکے بن گئے 10 ہلکے بن گئے نہ تو اتنا فرق ہے جب سارے کام کرنے والے کسی کو کام سمجھا ہوگا 4 الگ ہو جائیں گے ہمیں 2 ہلکے اتفاق نہیں 5 الگ ہو جائیں گے ہمیں 6 ہلکے اتفاق نہیں ہلکے 3 نہیں چاہیے 4 نہیں چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز کام کا جز نہیں اسے کام سمجھ بچے جو چیز کام کا جز نہیں اسے کام سمجھ بچے. جو بڑا کوئی چیز ہوتی
اصل جو کام ہے یہ اپنا روزانہ زائد سے زائد انفرادی دعوت انفرادی ملاقاتوں کے لیے فائدہ کرو، یہ تھا صحابہ کا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کی دعوت. مولانا علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انفرادی دعوت کی اتنی اہمیت ہے، سمجھتے تھے میرے نزدیک نئے سے نئے آدمی کو دعوت دینا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آگے واپس جانے لگے تو نماز چھوڑ کر پہلے اس کو دعوت دی جائے. نماز چھوڑ کر پہلے اس کو دعوت دی جائے، پھر نماز دوہرانی ہے. اتنی اہمیت یہاں تاجی کے ذہن میں یہ ہے کہ وقت دعوت کرنی میرا تجارت کرتا ہے. سمجھ میں جو لوگ اپنے دنیاوی نظام کو سامنے رکھ کر اسلام کو کریں گے ایسے لوگوں سے دنیا میں خلاف نہیں آئے گا. ابھی ہم پر دعوت کا غلبہ نہیں ہے اور کسی بھی کام کی تکمیل غلبہ حال کے بغیر ممکن نہیں ہے. نمبر دعوت کا غلبہ نہیں ہے. اگر ہم اس وقت کام کے لیے خارج کرتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں اور باقی دنیا کے کاموں میں اب دنیا کام مشغول رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر دعوت کا غلبہ نہیں ہے اور کوئی کام غلبہ حال کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام انفرادی دعوت اس طرح دیتے تھے. اور صحابہ کرام کے طریقہ عمل میں ہی اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی تھی. ہمیں سب کو اجتماعی طور پر صحابہ کرام کے طریقہ عمل کی طرف جانا ہے. صحابہ کا طریقہ عمل کیا ہے تو کلمہ عمل کوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی قوم کو دعوت دینا اور لوگوں کو کلمہ عمل میں جن کو آپ کی بات کو سننے سے اتنا ڈرایا گیا تھا کہ انہوں نے آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے کان بند کر دیے. آپ کی بات سننا نہیں چاہتے لیکن اللہ رب العزت سنوا کر رہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کریں.